پہلا ادب یہ ہے کہ آپ ہوپ دلاؤ گے، امید دلاؤ گے، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ تو بیماری گناہوں سے پاک کر سکتی ہے، اور بیماری آتی بھی اسی وجہ سے۔ اسلام کا کانسیپٹ ڈیزیز کے بارے میں یہی ہے کہ بیمار یا کوئی صحت مند انسان جب بیمار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑا درجہ لکھا ہوتا ہے، اب وہ اتنے نیک عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے، کسی بیماری میں، کسی اور ایسے عمل میں، پھر اس کی وجہ سے اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اس کے حق میں بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے اصل مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قدر احمق ہیں کہ بیمار کے پاس جا کے پوچھتے ہیں تم سے کون سا گناہ ہوا تھا جو تم پر یہ بیماری آئی ہے۔ ایسے احمق بھی سوسائٹی میں موجود ہیں۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ بیمار کو ہوپ دلانی، کہ اگر وہ ہوپلیس بھی ہے تو آپ ہوپ دلائیں گے، اسے امید دلائیں گے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ بدو نے کہا ہرگز نہیں، ایک بوڑھے پر بخار کی شدت ہے جو اس کو قبر سے ملا دے گی۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ بخار مجھے قبر میں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا تو ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے کہ بیماری قبر تک لے جائے، لیکن اصلاً جو کہنے والی بات ہے، جو ہوپ دلانے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بیماری کی وجہ سے قبر میں پہنچ جائے، لیکن قبر میں پہنچنے سے پہلے گناہوں سے تو پاک ہونا چاہیے۔ تو آپ بیمار کا رخ اس بات کی طرف موڑیے کہ انشاءاللہ اس بیماری کو برا بھلا نہ کہیں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ بخار تو انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ بیماری خوف کھانے کے لیے نہیں ہے، بیماری کے بارے میں آپ کی اپروچ کو بدلا ہے اللہ کے رسول نے، کہ آپ اسے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ تو کسی کے لیے شفا کی دعا کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، میں پہلی حدیث کا نمبر آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بہقی کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 383، اور فتح الباری میں یہ والیوم 10 پیج 118 پر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کسی مریض کی عیادت کے لیے جو شخص جائے جس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو، یعنی اگر موت کے آثار شروع ہو گئے پھر اور بات ہے، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعائیہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا کرے۔ 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کتنا ضروری ہے اس کا سیکھنا، سیکھیں گے اس ویک میں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بیمار کو اس بیماری سے نجات عطا کر دیتا ہے، یعنی موت کا وقت نہ لکھا ہو تو نجات مل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں، کسی کے نیبرز میں، یہ دعا ضرور ان کے لیے پڑھیے، اور لکھ کر بھی لگا دیں تاکہ جو بھی آئے وہ بھی پڑھے، ان سے بھی کہیں 7 ٹائمز اسے پڑھ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میرا خیال ہے اس کا کوئی سٹیکر بھی ہوگا، اگر سٹیکر ہے تو اس کو ضرور لے لیجئے، اور ضرور جہاں کہیں کوئی بیمار ہو آپ اسے اس کی کسی قریبی جگہ پہ رکھ بھی سکتے ہیں، چاہیں تو وہ خود چاہیں تو کسی جگہ پیسٹ کر لیں جہاں سے انہیں نظر آتا رہے۔
تو یہ روایت ترمذی کی ہے 2084 نمبر پر 2084۔ اسی طرح سے عیادت اگر بہت طویل نہ ہو تو ایک دن میں کئی چکر بھی لگائے جا سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ دیر نہیں گزارنی چاہیے۔ تیمارداری کرنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ اگر جا کے بہت دیر بیٹھے رہیں تو مریض تھک جاتا ہے، گھر والے بھی تھک جاتے ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے، دعا دیں اور آپ کو نکل جانا چاہیے۔ ہاں اگر مریضہ خود بار بار کہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ یا اسی طرح سے کوئی ایسا فرد ہے جو چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی وقت گزارے، جیسے ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں غزوہ خندق میں جب سعد بن معاذ ہاتھ میں تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہی ان کے لیے خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ بار بار آنا جانا تھا، اس وجہ سے خیمہ لگوا دیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو جو عیادت کرنے کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ جانے سے پہلے وضو کر لے، ظاہر دعا دینی ہے، مریض کے پاس جانا ہے۔ وضو کرنے سے آپ ویسے بھی جرم سے بھی پاک ہو جائیں گے اور آپ کی سوچ بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہوگا، دعا دینا آسان ہوگا۔ ورنہ مریض کے پاس جا کے لوگ اسی سے پوچھتے ہیں اچھا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا، وہ 1000 بار سٹوری سنا چکا ہوتا ہے، وہ پھر نئے سرے سے اس کے زخم کو ریدنے شروع کر دیتے ہیں، اور شاید ہم اس بات سے رک ہی نہیں سکتے۔ میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ہماری عادت میں اس طرح سے شامل ہو گیا، لیکن جب آپ دعا دیں گے تو اگلی بات شروع ہو جائے گی، شفا پر، ہوپ، امید، گناہوں سے پاک ہونے پر انشاءاللہ۔ اسی طرح سے مریض کے پاس جا کے کھانے پینے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ مریض کے پاس جانے والے عام طور پر ہمارے یہاں عیادت کے لیے جو بھی جاتا ہے اس کو کھانے پینے کے لیے اس کے لیے ٹرالی لگتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، چائے، ٹھنڈا، کچھ بھی، پھل یا اسی طرح سے دیگر چیزیں۔ تو بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ مریض کو سنبھالنے والے عیادت کرنے والوں کو سنبھالتے رہتے ہیں اور مریض اگنور ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ارد گرد ہو، مریض بھی سم ٹائمز ان سے اچھا فیل کرتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کھانے کا، اور اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مریض اس کی وجہ سے اریٹیٹ ہوتا، تو مریض کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پیشنٹ بہت زیادہ غمزدہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو اس کی کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ام الاولا سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں آدانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریضۃ، کہتے ہیں رسول اللہ نے میری عیادت کی اور میں بیمار تھی۔ فقال ابشری یا ام الاولا، کہ آپ کو خوشخبری ہو ام الاولا، فإن مرض المسلم یذہب اللہ بہ خطایاہ، کہ مسلمان مریض کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کی غلطیوں سے اسے پاک کر دیتے ہیں۔ کما تذہب النار خبث الذہب والفضہ، جیسے آگ سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے، یعنی سونے چاندی سے میل کچل دور کرنی ہو تو اسے پگھلایا جاتا ہے نا آگ پر، بھٹی پر، تو ایسے ہی بیماری بھی انسان کو پاک کر دیتی، اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے عیادت کرتے ہوئے، اور خاص طور پر تیماردار کو، خوشگوار باتیں کرنا ضروری ہے، اچھی باتیں کرنا ضروری ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں خوشگوار باتیں عجیب ہیں، جیسے لوگ خوشگوار باتیں سمجھتے ہیں جوکس کو، اور جوکر جو ہیں وہ ٹی وی پروگرامز کے ذریعے سے سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کسی کی شخصیت کی دھجیاں اڑائی جائیں، کسی کے بخیے ادھیڑے جائیں خاندانی طور پر یا سیاسی طور پر یا کسی اور اعتبار سے، تو قریب بیٹھ کے اگر لوگوں کی دھجیاں اڑانی ہیں تو ظاہر ہے کہ
یعنی ایک بندہ پہلے بیمار ہے، اوپر سے غیبت کر کر کے آپ اسے اور گناہگار کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا موڈ اچھا ہو جائے گا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ صحت مندی میں بھی ٹھیک نہیں کجا کے بیماری میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے۔ امید بندھانی چاہیے، ہوپ دینی چاہیے، لا باس طہور انشاءاللہ، شفا کی دعائیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر مریض کو یہ پتا چلے کہ میرے لیے 7 دفعہ کسی نے وہ دعا کی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر موت تقدیر میں لکھ نہ دی گئی ہو تو ضرور شفا ملے گی، تو اس کے دل کو کتنی خوشی ہوتی۔ ریلی عام حالات سے بڑھ کر مرض میں یقین آتا ہے اس بات کا کہ اس سے میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا۔ نا امیدی کی باتیں، ناخوشگوار واقعات، فیملی کی لڑائیاں اور بچوں کے مسائل، اور آج کیا کیا چیز خراب ہو گئی، آج کون آیا تھا، وہ کیا بات کہہ گیا ہے، اور اسی نوعیت کے دوسرے جھگڑے ان کے سامنے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور یہ کہ میں تو آپ کے لیے یہ کچھ کرتی ہوں، دیکھیں دوسرے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یعنی اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کے امیج بریکنگ بھی کی، لیکن مریضہ کے دل کا کتنا برا حال ہوگا، مریض کے دل کا، کہ وہ سوچے گا اچھا یعنی میرے بیمار پڑنے کی دیر تھی، سب کی نظریں بدل گئیں مجھ سے۔ تو ہوپلیس نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقے صحت کی حالت میں بھی درست نہیں، لیکن بیماری میں تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی نفاست کے قصے سناتے رہتے ہیں کہ میں کس قدر یعنی نفیس ذوق رکھنے والی خاتون اور آپ کے لیے کتنی نفاست کا اہتمام کرتی ہوں، لیکن دوسرے لوگ اس کا کیسے بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اپنی نفاست کے بارے میں، اپنی اچھے معیار زندگی کے بارے میں بات چیت مریضہ کو خوش کرنے کا یا مریض کو خوش کرنے کا سبب نہیں بنتی، تکلیف دہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ڈیزیز میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عیادت کرنے چلے جاتے ہیں، نیت کو خالص کر کے نہیں جاتے، تو نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ نیت کا اخلاص انسان کو اجر کا مستحق بناتا ہے، اور جب کوئی نیت کو خالص نہیں کرتا تو عیادت بھی ہو جاتی ہے اور اجر بھی نہیں ملتا، اور اسلامی طریقہ کار اختیار نہ کرنے کی وجہ سے پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شفا کی دعائیں ہیں، شفا کی یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گی۔ عیادت کے آداب ہیں، اس میں یہ شفا کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگوں کے لیے شفا کا سبب بننے والے ہوں، ان کو دعا دینے والے، دعا سبب ہے نا، دعا دینے والے ہوں، ان کو ہوپ دینے والے ہوں، ان کا تعلق ان کے رب سے جوڑنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص نیت کے ساتھ عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،